اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، میری مائیں اور بہنیں، آپ سب کو مجھ ناچیز اعجاز خالد قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم کہ اس باری تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں یہ مہینہ ایک بار پھر دیکھنا نصیب فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ جب تک زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں اور ایمان پر ہماری موت ہو اور آقا علیہ السلام کی پکی سچی محبت ہمیں حاصل ہو، اور اسی طرح سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے رہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کا ولادت ہوا، ولادت باسعادت ہوئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات پر اللہ نے احسان کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ہماری کوئی اوقات نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا اور اس کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا، تو ہماری اوقات بڑھ گئی، ایسی اوقات بڑھ گئی کہ جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کی کہ کاش ہمیں بھی اس نبی کی امت بنا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ واقعی بہت ہی زیادہ کرم فرمایا کہ اس باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امتی بنایا، ایسے پیاری پیاری ہستیوں سے محبت کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا کہ پیارے پیارے صحابہ کرام سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس کی تقلید کرو گے، جس سے محبت کرو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، تو تم منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں ایمان کا حصہ اللہ رب العزت کو واحد لا شریک ماننا ہے، وہیں آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہ اہل خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ ہمیں یہ بھی ماننا بھی پڑے گا، جاننا بھی پڑے گا، پہچاننا بھی پڑے گا، اور ان سے عقیدت اور محبت بھی رکھنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب کھول دیے، ہماری قسمتیں چمکا دی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اہل خانہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے کرم فرما دیا۔ پچھلے دنوں محفلیں تو میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم نعت خواں ابھی کے نہیں ہیں، بلکہ ازل سے ہیں۔ جب ہماری روحوں کو پیدا فرما دیا گیا اور اللہ رب العزت نے یہ فرمان جاری کیا اور یہ عہد لیا، تو اس وقت تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عہد لے لیا تھا۔ اس وقت سے ہی ہماری روحوں نے آقا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر دیا تھا۔ تو لہٰذا ہم عاشق رسول ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ جیسے میری وہ نعت کا شعر تھا نا، میں بیمار ہوں ازل سے، وہ طبیب بھی میرے ازل سے ہی ہے۔ انہیں ایک شعر آپ کو بڑا پسند آیا تھا، انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو حقیقت ہے کہ یہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، یعنی ہر ایک شخص نعت خواں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر ایک شخص نعت خواں ہے۔ کوئی لے کے انداز میں پڑھ دیتا ہے، نظم کے انداز میں پڑھ دیتا ہے، کوئی نثر کے انداز میں شاعری کر دیتا ہے، کوئی لہن داؤدی بڑا مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی ایسی عطا کی کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے رک جایا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔
اور جو تمام نبیوں میں اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ خواص رکھے تھے، معجزات رکھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام کے تمام بدرجہ اتم موجود تھے اور کہیں زیادہ مزید تھے. جیسے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نبی کو نہیں ملا، قرآن پاک کا ملنا، اللہ کی بارگاہ میں عرش مولا پہ بنفس نفیس اللہ رب العزت نے اپنا دیدار، اور بہت سارے ایسے معاملات کہ جو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اے محبوب جو تم کہو گے وہی ہو جائے اور ہم تم کو راضی کر دیں گے. اور سرکار کب راضی ہوں گے؟ جب تک اپنا ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرائے، راضی نہیں ہوں گے. حقیقت تو یہی ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارا زندگی کا لمحہ لمحہ عید میلاد النبی مناتے میں گزرنا چاہیے. وہ کیسے؟ جب آپ علیہ السلام کے احکامات کی پابندی دن اور رات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر عمل سے ثابت ہوگا کہ میلاد مصطفیٰ جاری و ساری ہے اور ہم منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیسی محبت تو یہی کہتی ہے نا جو کہا گیا اس کو پورا کر دو. ایسا نہیں کہ کوئی شخص اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہا تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ عاشق رسول ہو سکتا ہے، محبت رسول اس کے دل میں ہے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم ان احکامات پہ پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے رہیں تاکہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. ہمارا ہر عمل اور ہمارا قول سب اللہ اور اس کے رسول کے عین مطابق ہے. اسی طرح سے بے شک ربیع الاول شریف وہ مہینہ ہے کہ جب کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو بات یہ ہے کہ نہ تو ان جیسا ولادت کسی کی ہے اور نہ ہی ان جیسا وصال کسی کا ہے. کسی کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو ہم کیسے ہیں؟ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ معراج النبی جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اور کتنا عرصہ گزر گیا؟ علماء کرام نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 22 سال کا عرصہ گزر گیا. کائنات کی جان قرار دیے گئے. جب آپ چلے گئے جان نکل گئی، آپ واپس آئے، وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ موجود ہیں. آپ کا موجود رہنا اس طرح کا نہیں ہے کہ عام آدمی سمجھ پائے. ہاں خاص لوگ ہوتے ہیں جو سمجھوا دیا کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں. اور در حقیقت آپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو محفل میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ محفل آپ کے قریب کر دی جاتی ہے، آپ وہیں سے ملاحظہ فرماتے ہیں. کیا سماعتیں ہوگی، کیا نگاہ ہوگی. اللہ کے بغیر تو آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے. آپ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے فرما دیا، اے محبوب میں یہ کائنات بھی نہ بناتا اگر تمہیں دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا. کوئی اپنے محبوب کو بھیجتا ہے؟ جب محبوب اتنا پیارا تو محبوب کی امتی بھی پیارے. تو محبوب کی امتی کہیں بہک نہ جائیں، اپنے محبوب کو بھی درمیان میں بھیج دیا کہ جاؤ ان کی اصلاح کر دو. تو ہمیں محبت کے ساتھ جب دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے پہ دلیل ہونی چاہیے کہ ہمارے اخلاقیات اچھے ہوں، نماز کی پابندی ہو، عبادات بھی اچھی ہوں، ایمانداری کا بھی خیال رکھیں، کسی کے ساتھ ناجائز بھی نہ کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ رحم ادب کا معاملہ رہنا چاہیے، تاکہ کوئی اگر کہے اور دیکھے تو کہہ دے کہ واقعتاً عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہگار ہو اور وہ عاشق رسول نہ ہو. بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا. بہت سارے لوگ اس بات پہ بہت آبجیکشن کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے سنتا ہوں کہ موقع مل جاتے ہیں، بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے کچھ تمہید باندھ دیا کرتا ہوں.
دیکھیے اللہ رب العزت سے زیادہ کون اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ کسی کی بنائی ہوئی چیز اگر بگڑ جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے ہم، اگر ہم برباد ہو جائیں تو اللہ کو خوشی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس رب کائنات کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، شیطان اس کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے 2 فرشتے بٹھا دیے، کرامن کاتبین، اور پھر ساتھ میں ایسا خوبصورت ریشو بنا دیا کہ جو اچھا کام کرو گے تو 10 نیکیاں، یہ غلط کام ہوگا تو 1 ہی گناہ لکھے گا۔ جاؤ اللہ سے لڑ لو، اللہ سے لڑ لو بھائی، یہ کیسی تفریق کر دی تو نے؟ یہ تو بچانے کے پھول کہتے ہیں نا، یہ تو پھول بچانے کا انتظام کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے، کائے کے لیے لڑ رہے ہو؟ ہاں اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بچنا ہے، لیکن اگر کہیں بہک جاتے ہو تو یہاں پر 1 لکھا جائے گا یا 10 لکھے جائیں گے۔ پھر ساتھ میں اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا سکھا دیا۔ اے محبوب جب یہ درود پاک پڑھیں گے تو 10 نیکیاں دوں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 رحمتیں نازل کروں گا، 10 درجات بلند کروں گا، 10 درجات بلند ہوں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ چھوٹے سے چھوٹا مکمل درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 بار پڑھیں گے، آپ دیکھیں کتنے وارے نیارے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے بھی وارے نیارے کر دیے، ہمارے آقا نے بھی ہمارے وارے نیارے کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے ہم لڑیں گے ان لوگوں سے؟ پھر ہمارا اس معاملے میں کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تم کیسے عاشق رسول ہو، تم سے گناہ بھی ہوتا ہے، اور میرے رب نے تو پہلے یہ فرشتہ بٹھا کے رکھا ہے کہ اس سے گناہ بھی ہوگا، لکھ لینا، جب 1 گناہ کرے تو 1 ہی لکھنا، 1 نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھنا۔ تو اب اللہ سے بھی جھگڑ لو؟ ہاں، اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ میں موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ گناہ کا پرچار کر، نہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے سکھایا کہ جب تم خوب استغفار کرو گے تو تمہارا رب تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو درگزر فرمائے گا۔ استغفار سکھا دیا، کتنی پیاری بات ہے۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جب دیکھو کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں، جب دین کو غلبہ مل جائے، فتح مل جائے، تو پھر اپنے رب کی حمد و ثنا کرنا، حمد سرائی کرنا، اور ساتھ میں خوب استغفار کرنا، تو تمہارا رب بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ احکامات دے دیے کہ اللہ کو بھی یاد کرنا، اس کی تعریف و توصیف بھی کرنا، اور ساتھ میں استغفار کرتے رہنا۔ اور استغفار کیوں کیا جاتا ہے؟ گناہوں کی مغفرت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے استغفار کی کثرت کرنے سے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اولادیں بھی عطا ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میں سورہ نوح میں فرمایا کہ جب تم خوب استغفار کرو گے، اپنے رب سے توبہ طلب کرو گے، تو میں تمہیں اولادوں سے نوازوں گا، میں تمہارے یہاں نہریں جاری کروں گا، باغات بڑھا دوں گا، پھلوں کی کثرت کر دوں گا، مال و اسباب دوں گا۔ تو استغفار صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی مغفرت، بلکہ رزق میں برکت کے لیے بھی استغفار کیا جاتا ہے۔ اور درود پاک تو ویسے ہی کیا ہی کہنے کہ درود پاک جتنا کریں گے تو یقین رکھیں کہ آقا علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور کیوں نہ ہو، جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں نہ دیکھیں تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام سے پکا سچا عشق عطا فرمائے، اور ہم عام زندگی میں بھی اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاری و ساری فرما لیں، اور اس کو اچھی طرح سے اپنے پر امپلیمنٹ کر لیں، تاکہ واقعتاً کوئی دیکھے تو کہے کہ واقعتاً یہ عاشق رسول ہے۔ ثنا خوانی ہم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہمارا میسیج ہے، یہ ہمارا پیغام ہے جو ہمیں مرتے دم تک آگے پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عاشق رسول کہلاتے ہیں، لیکن نائب رسول بھی ہیں۔
ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اور اس کام کو کرتے 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 ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے تو ہم نے وہ کام کیا جو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے اہل خانہ کو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر۔ آپ دیکھیے تو آگ بھڑکائی جائے گی کس سے؟ اس میں ایندھن کے طور پہ کیا ڈلے گا؟ پتھر، اور انسان کو ہی ڈالا جائے گا تو اس سے بھڑکے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، دین اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں کبھی بھی اکڑ نہ آئے، انا نہ آئے، نہ ہی تکبر آئے۔ جتنی بھی نیکیاں کریں اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیشہ عاجز و انکسار رہیں، اور ہمارے سامنے اگر کوئی واقعتاً گناہگار بھی آ جائے تو ہمیں اس کو شرمندہ نہیں کرنا، ہمیں اس کو ذلیل نہیں کرنا، ہم نے اس کو رسوا نہیں کرنا، بلکہ اس کی ایسے انداز میں اصلاح کرنی ہے کہ وہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائے بغیر کسی شرمندگی کے۔ آقا علیہ السلام نے تو سب کو سینے سے لگایا، کیا دوست کیا دشمن، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، یہ وہ سرمایہ ہے کہ جب تک موجود رہتے ہیں بعض حالات میں اس وقت تک قدر نہیں ہوتی، جب یہ نہیں ہوتے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کھو گئی۔ میں بڑی پیاری بات کہتا ہوں، اس لیے پیاری کہہ رہا ہوں اپنی بات کو کہ کئی لوگوں کو کہا، انہیں اب سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹا ماں باپ کی خدمت کر لو، ورنہ قبرستان کے چکر ہی لگانے پڑتے ہیں، قبرستان کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ امی معاف کر دینا، ابا معاف کر دینا، فاتحہ خوانی کر دی، صدقہ خیرات کر دی، ماں باپ دعا کر لی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ اس پہ کبھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بڑا پیارا موضوع ہے کیونکہ پچھلے ہی عرصے میری خوش دامن صاحبہ، میری اہلیہ کی والدہ محترمہ، جو کہ واقعتاً وقت کی ولی کامل تھی اور ان کی حیات میں نے خود دیکھی ہے۔ 22 سال کا عرصہ ظاہر ہے میری شادی کو گزرا، اور اس سے پہلے جب میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوتا تھا تو کم و بیش 10 سال میں نے ویسے ان کو دیکھا، تو واقعتاً ان کا عمل، ان کی قول، ان کی انداز میں نے دیکھا کہ وہ عام ہستیوں کی طرح نہیں تھی۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان کا ایصال ثواب اور ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کریں، درجات میں بلندی کی دعائیں کریں، اور ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دینا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ کی خدمت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے، اور جو کچھ ہو گیا شرمائے نہیں، معافی مانگ لیں، کوئی عزت نہیں گھٹتی، ماں باپ سے کیسی عزت گھٹ جانے کا سوال؟ انہوں نے تو آپ کا بھائی پیشاب پخانہ دھلایا ہے، ان سے کیسی شرم ہوتی ہے؟ نہیں، محبت کا انداز اپنائیے۔ قرآن میں بار بار کہتا ہے اللہ رب العزت میرا احسان مانو، میرا شکر ادا کرو، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اندازہ تو کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہ رب العزت آج رات کی یہ برکت، اور جو صبح تک جاری و ساری رہے گی، اور صبح ہی پہ موقوف نہیں ہے بلکہ ساری زندگی جاری و ساری رہے گی، ہمارا لمحہ لمحہ مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مناتے ہوئے گزرے گا، ایک ایک عمل سے ظاہر ہوگا، تو چپا چپا، قریہ قریہ، سما سما، اور یہ دن اور رات کے تمام نشیب و فراز میں اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں، ہمارے قلوب پر، ہمارے ذہن پر، ہماری نیتوں میں رحمت و برکتوں کا خوب خوب نزول عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔